اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ تو ویسے خبریں میرے پاس 3-4 ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آؤں گا اس خبر کی جانب جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے گی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ تحریک عدم اعتماد کا زور و شور سے جناب ہر چینل کے اوپر جس پہ بھی آپ سنیں کچھ نہ کچھ بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں، حکومت اپنی جانب سے اور جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنی جانب سے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دھمکیوں پہ، عمران خان جو ہیں وہ اپنے اس کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لیے خاص قسم کا پیغام ہوا ہے۔ وہ خاص قسم کا پیغام کیا تھا اور جس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں بڑے باوثوق ذرائع سے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ قابل اعتماد سورس جو ہے میرا اس نے یہ بات بتائی ہے، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ تقریباً 95 سے 98% درست ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو تھی وہ لے کر آئی تحریک عدم اعتماد، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا جائے گا، اور عمران خان نے باقاعدہ کہہ دیا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک نور الدین زنگی کا ایک قول سنا دیتا ہوں کہ نور الدین زنگی کو لوگوں نے کہا، ان کے عمران نے کہا کہ آپ کے سارے دشمن ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، تو آپ ذرا سا ایسا کریں کہ جنگ کو تھوڑے دنوں کے لیے روک دیں، کیونکہ وہ سارے دشمن جو ہیں وہ آپ کے مد مقابل ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے۔ تو وہ تاریخی الفاظ نور الدین زنگی کے کہ یہ میرا کام انہوں نے بہت آسان کر دیا، پہلے تو مجھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرنا پڑتا لیکن اب یہ سب میرے سامنے ہوں گے۔ یہ بات ادھر ہی میں اسٹاپ کرتا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ جب تحریک عدم اعتماد جب پیش کی تو عمران خان نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، ایک لفظ کہا تھا کہ میں اگر باہر نکلا تو میں زیادہ خطرناک ہوں، اور ایک پرسیپشن یہ چل رہا تھا پاکستان میں کہ شاید عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ موسمی بٹیرے، وہ جو تھے وہ بھی اسی تیاری میں تھے کہ ہم اپنی اڑانے بھریں اور کسی اور گھونسلے میں جا کے بیٹھیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان آ گئے جناب سڑکوں پہ، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہوں نے عوام کے اندر چلے گئے۔ جب عوام کے اندر چلے گئے تو 2 یا 3 جو انہوں نے جلسے کیے وہ ایسے جلسے ہوئے کہ جس کے اندر پی ڈی ایم کو کم از کم یہ ضرور، کیونکہ پی ڈی ایم کے بھی اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ لوگ تو 40 سال ہو گئے ان کو حکومتوں کے اندر، تو ان کے بھی ہر جگہ کے اوپر انہوں نے اپنا ایک بندہ تو بٹھایا ہوا ہے، بلکہ ایک کیا انہوں نے تو ہر جگہ پہ اپنے سینکڑوں بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کے منظور نظر ہیں گے، اور وہ ان کو پل پل کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو رسپانس آنا شروع ہوا عوام کی طرف سے عمران خان کو، اور جو عمران خان نے ایک چیز وہ کی کہ مولانا فضل الرحمان جو امریکہ ڈرون حملے کرتا تھا اس کے اوپر تمہارے دستخط موجود ہیں، اور عمران خان نے عوام کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ جناب میرے دور میں تو ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا ہے 4 سال کے اندر، جو ہوگا میں اس کو گرا دوں گا، کیونکہ ایئر فورس کو آرڈر دے چکے ہیں، بہت پہلے دے چکے ہیں، اور امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں۔ یہ چیز عوام کے اندر جو تھی نا جسے کہتے ہیں کہ گلوپ ہو گئی، اور گلوپ ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر میں یہاں پہ ایک بات کروں کہ زرداری جو ہے یہ بڑا گھاک کا کھلاڑی ہے، بہت زبردست قسم کا کھلاڑی ہے، ہر چیز کی آپ اس کی کر سکتے ہیں، کرپشن ہے، کرپٹ کی ہے، کرپشن اس سے کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور مسٹر 10% 20% جو مرضی کہہ لیں، لیکن بہرحال وہ ہے سیاستدان۔ اس نے جب یہ چیز دیکھی تو اس نے جناب جو آج ان کا بڑا اجلاس ہو رہا تھا اس کے اندر میں آپ کو بڑے معتبر ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم واپس لے لے گی، اور واپس لینے کے پیچھے محرکات کیا ہوں گے؟ شو کیا جائے گا؟ شو یہ کیا جائے گا کہ جناب وزیر اعظم سے پہلے ہم دوبارہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے اب پنجاب میں، پھر پنجاب کے علاوہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم لے کر آئیں گے پہلے اسپیکر کے خلاف، کیونکہ اسپیکر نے کہا تھا کہ میں بندوں کو گنتی نہیں کرنے دوں گا، تو ہم پہلے اسپیکر کے خلاف لائیں گے۔ اب یہ
اس قسم کا ایک اپنا بیانیہ تبدیل کریں گے اور اس کی آڑ کے اندر یہ یو ٹرن لے کے وہ واپس لے لیں گے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو یہ چیزیں لے کے نکلا اور اس نے کہا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کی جس دن ووٹنگ ہوگی اس سے ایک دن پہلے میں ڈی چوک کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر دوں گا. اور جو عمران خان کے جو لوگ ہیں جو اس کے سپورٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے فیس بک کے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ چلا دیا ہے کہ جو بھی ایم این اے عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوا ہے عمران خان کے بیٹ کے اوپر منتخب ہوا ہے اگر اس نے غداری کی تو ہم ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیں گے. اب وہ والا دور نہیں رہا. اب وہ فلور کا وہ والا دور ختم ہو گیا ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف اور بے نظیر کے دور کے اندر آصف زرداری یہ جو جسے کہتے ہیں کہ اندر خانہ یہ سب کچھ کرتے تھے وہ دور ختم ہو چکا ہے. اب عوام میں بڑی اویئرنیس اور شعور آ چکا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو وہ لوگ ڈر گئے کہ یار یہ کیا ہوگا اگر ہمارے گھروں کا گھیراؤ کیا کریں گے, یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں جینا دوبر ہو جائے گا اور اگلے الیکشن کے اندر تو کھڑے ہی نہیں ہونے دیں گے. بے شک کوئی مرضی ان کے گھر پہ بھی ٹکٹ لا کر دے دے تو ووٹ نہیں پڑے گا کیونکہ موبلائز ہو گئی یہ چیز موبلائز ہو گئی اور عمران خان نے بڑی اسپیڈ میں موبلائز کیا ہے ان چیزوں کو. اب ہوا کیا کہ وہ بھی ڈر گئے. دوسری طرف جو ہے سلیم صحافی نے ایک سوال پوچھا مولانا فضل الرحمان سے کہ جناب کیا آپ کے پاس بندے پورے ہیں, تو مولانا کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. جیو ٹی وی کے پروگرام جرگہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ریوائنڈ کر کے دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, جہاں مرضی دیکھیں. تو مولانا فضل الرحمان اپنا سا منہ لے گیا. پھر دوسری چیز یہ کہ عمران خان نے ایک اور چیز عوام میں پھونک دی, وہ یہ پھونک دی کہ جناب غیر ملکی طاقتیں میری حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور جس کا عمران خان کے پاس ثبوت ہے. کیوں ثبوت ہے؟ کچھ آڈیو کالز ہیں جو عمران خان کو ان کے ذرائع نے دے دی ہیں, ان کے سورسز نے دے دی ہیں, ان ایجنسیوں نے دے دی ہیں جو پرائم منسٹر کے نیچے ہوتی ہیں کہ جناب یہ غیر ملکی کالے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے یہ جو ملک غدار سیاستدان ہیں ان کا بھیانک چہرہ آپ دیکھیں, جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو طاقتور لیڈر کہتے ہیں, یہ غیر ملکی سفیروں سے ملتے رہے. آن دا ریکارڈ ٹی وی کے اوپر یہ چیز آتی رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آتی رہی ہے. اور پھر یہ فلور کراسنگ کا خود انہوں نے ایک وہ مذاق جمہوریت کیا تھا, مذاق جمہوریت کیا تھا. اس کے اندر یہ چیز تھی کہ جناب یہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہ جسے کہتے ہیں اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن وہی گیم یہ سر عام کھیل رہے ہیں. کبھی ترین گروپ سے رابطہ, کبھی اس سے رابطہ سر عام کر رہے ہیں. لیکن نہ ہمارے الیکشن کمیشن کو نظر آتا ہے, نہ ہمارے ججز کو نظر آتا ہے, اور نہ ہی ہماری ان عوام کو جو اندھا دھند ان پہ یقین کرتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ان قریب واپس لے لی جائے گی. ویسے 17 تاریخ اس کی ڈن ہے کہ 17 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور چینل نے شاید آپ کو نہ بتایا ہو, کیونکہ پیر کے دن سے یہ پروسیس شروع کر دیا جائے گا. حکومت بڑے اس کے اندر ہے کہ جلدی یہ کر دیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں. دوسری طرف ان کی ہوائیاں ہوں گی. مولانا فضل الرحمان نے ایک خطرناک قسم کا گیم کھیلنے کی کوشش کی کہ ملک کے اندر پردامنی پھیلا دی جائے, اور جناب وہ اس کا جو آپ نے دیکھا کہ وہ یہ جو جہاں پہ یہ ایم این ایز وغیرہ رہتے ہیں ادھر اس نے دہشت گرد بلا لیے. میں ان کو دہشت گرد ہی کہوں گا. انصار الاسلام کو میں اس لیے دہشت گرد کہوں گا کہ اس ٹائم ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پہ, بلکہ کسی کا بھی کوئی کام نہیں ہے. بندے آپ نے پورے کرنے ہیں, آپ کو اپنے بندوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کس لیے وہ ان کو حصار میں لے کے جائیں گے؟ کیا وہ ایم این ایز نہیں ہے؟ ویسے تو وہ کسی سے یہ لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, اور اس کے لیے جتھے کے جتھے آپ نے بھیج دیے, اس لیے آپ کو اپنے ایم این ایز پہ اعتبار نہیں رہا. تو بہرحال وہ بھی ڈراپ سین ہو گیا. اور یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کال دے کے ملک کو, یار مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر 10-11 بجے کے بعد نکلتا کون ہے؟ تو تم نے کون سا چکا جام ملک میں کرا دیا تھا؟ تم ساری رات منتیں کرتے رہے ہو. منتیں کیسے کرتے رہے ہو؟ ویورز کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایک بیان میں گرفتاری دینے کے لیے آ گئے. گرفتاری دینے کے لیے آئے, لیکن پولیس کی وین کے قریب سے نہیں گزرے. 50-60 بندوں کے جھرمٹ کے اندر جناب ادھر گئے, اور اسی جھرمٹ کے اندر جو اس نے گرفتاری دینی ہوتی ہے وہ 50 بندے تھوڑی لے کر آتا ہے, وہ تو سیدھا سیدھا آتا ہے, لو جی گرفتار کر لو مجھے. تو ان کے ٹوٹل ڈرامے جو ہیں وہ فلپ ہو چکے. اور یہ میں نے آپ کو بتا دی, خبر میں نے آپ کو دے دی کہ تحریک عدم اعتماد 17 تاریخ سے پہلے یہ لوگ واپس لے لیں گے, لیکن اس کا
وہ یہ بنائیں گے کہ جناب وہ ہم پہلے اسپیکر کے خلاف لائیں گے یا پہلے ہم پنجاب حکومت کے خلاف لائیں گے، ڈرامہ اس قسم کا رچائیں گے۔ بہرحال یہ خبر بڑی جسے کہتے ہیں اینتھیٹک ہے اور بڑے اس سے میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ دلیر آدمی ہے گا، بلڈ پروف گلاس کے بغیر اس نے خطاب کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا، ہم اپنی ایجنسیوں کو بھی میں یہ کہوں گا اور مطلب باقاعدہ اپیل کروں گا کہ پلیز پروٹیکٹ دا عمران خان، عمران خان نہیں، پروٹیکٹ دا پرائم منسٹر، کیونکہ J-10C تیاری بھی یہ لے آیا پاکستان کے اندر دنیا کی مخالفت کے باوجود۔ رشیا کا اس نے دورہ کر لیا، سی پیک کے اوپر اسپیڈ تیز کر دی۔ انڈیا اور دنیا کی نظروں کے اندر یہ چیز کھٹک رہی ہے۔ میزائل نہیں تھا، یہ جو میزائل آپ کو مختلف میڈیا بتا رہا ہے وہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے میزائل غلطی سے فائر ہو گیا، یہ میزائل نہیں تھا۔ میں آپ کو پھر یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی طاقتور قسم کا سیٹلائٹ تھا کہ جو پاکستان کی نگرانی کے لیے چھوڑا گیا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ جب اگر اس کو مطلب ایئر فورس جو ہے جب یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے کسی شہر کے قریب ہو تو اس شہر میں تباہی مچ جانی تھی، لیکن ایئر فورس نے اس کو ایسے علاقے میں گرایا کہ جہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ خبر تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی اور بڑی ضروری خبر تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بھی بات بتا دوں کہ شہباز شریف آج پیشی پہ گئے تو پھر ان کو تاریخ مل گئی 25 مارچ، تو تاریخ پہ تاریخ، تو آفرین ان ججز کے اوپر۔ فرد جرم آپ نے عائد کرنا ہے، رانا صلاح اللہ پہ 4 سال ہو گئے فرد جرم عائد نہیں کر رہے۔ ماڈل ٹاؤن تھانے کو کتنے سال ہو گئے، مجرم ابھی تک آزاد پھر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان ججز نے اس ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ جس کے اندر یہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اپنے فیصلے خود کر لو۔ یعنی کہ ان کی حالت دیکھیں، ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ شخص جو ہے کبھی کمر کے درد کا بہانہ کرتا ہے، کبھی باتھ روم میں گر جاتا ہے، کبھی سیڑھیوں سے پھسل جاتا ہے، کبھی بلڈ کینسر کا مریض بن جاتا ہے، لیکن عدالت کی پیشی کے موقع پہ، لیکن یہ جو جلسے جلوس، میٹنگیں، کھانے پینے، پیٹ کے درد کے بعد مرغن کھانے کھا رہے، یہ ان کو ججز کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ تو تحریک عدم اعتماد میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو خیر اپنے ویلاگ کے اندر اکثر کہتا رہتا تھا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کا ذرا سا خیال رکھیں، لائک ضرور کیا کریں۔ اور چلتے چلتے آخر میں جو میرے روایتی جملے ہیں وہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں اب نہیں کہا کروں گا، لیکن پھر بھی میں ایک اسپیڈ میں یہ بات ضرور کیا کروں گا کہ افغانیوں کو واپس جانا چاہیے، ان کا ملک اب طالبان کے اس میں آزاد ہو۔ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ بھگوڑے جو ہیں، جو بھی وارداتی ہیں، جو بھی اشتہاری ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، ان کو گرفتار ہونا چاہیے جو باہر ہیں۔ ان ججز کا کام ہے ان کو واپس لے کر آئیں، ان کی جائیدادیں قرق کریں، جو مرضی کریں، جس طریقے سے مرضی۔ پولیس کسی غریب کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے اور بندہ گھر میں نہ ہونا تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا کر لے آتی ہے، اور مجرم جو ہوتا ہے خود سرنڈر کر جاتا ہے۔ تو مریم صفدر صاحبہ جو پھر رہی ہیں گی سڑکوں کے اوپر اپنے باپ کی تیمارداری کی بیل کے اوپر، کم از کم اسی پہ ہی نظر ثانی کر لیں۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ کہ کرپٹ ججز جو ہیں، ان جو ایماندار ججز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کرپٹ ججز کو ہائی لائٹ کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کی کرپشن کو دیکھیں، اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں تمہیں روز اپنے ویلاگ کے اندر ضرور دہرایا کروں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں نعرہ پاکستان زندہ باد۔